بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میں اس وقت موجود ہوں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اور کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے میں تفصیلات معلوم کرنے آیا ہوں. کامیاب جوان پروگرام کا 3 سال کا سفر کیسا رہا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار جو کہ اس کو بڑی کوشش سے کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ڈیش بورڈ کے ذریعے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا قرض مل سکا, کن لوگوں کو قرض ملا, جن لوگوں کو قرض نہیں ملا کیوں نہیں ملا اب تک, ان سارے سوالوں کے جواب لیتے ہیں عثمان ڈار صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عثمان ڈار صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ذرا سا بریف کرتے ہیں ہمارے ویوز کو. کامیاب جوان پروگرام کے 2 سال اکتوبر میں انشاءاللہ مکمل ہوں گے. 2 سالہ کارکردگی بھی نوجوانوں کے سامنے رکھیں گے, میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیش بورڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر یہ آپ یہ ریڈ باکس دکھائیں تو 29,563 لوگ روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کامیاب جوان پروگرام سے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے. 30,000 لوگ ہمارے ایک پلر جو کہ کامیاب جوان قرضہ اسکیم ہے اس سے لیے, اور تقریباً 25 ارب روپے کے قریب نوجوان اہل قرار دیے جا چکے ہیں, جس میں سے تقریباً 18 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں. 15,000 کے قریب نوجوان اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں. اسی طرح سکلز کے قریب 1 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ سکل اسکالرشپس کے ذریعے ہائی ٹیک میں کنونشنل ٹریڈز میں ٹریننگ لے چکے ہیں, جس میں سے تقریباً 12,500 نوجوانوں کو جاب ملی ہے. تو اس طرح سے آپ اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک تقریباً 43,000 لوگوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام روزگار پیدا کرنے میں کامیاب ہوا. ہمارا ایک ہی کور مشن ہے, وہ ہے جاب کریشن تھرو کامیاب جوان پروگرام. نوجوانوں کو بااختیار بنانا, پاؤں پہ کھڑا کرنا. 100 ارب روپے کے لیے ان کے لیے قرضوں کے لیے رکھا گیا ہے. 10 ارب روپے اسکل اسکالرشپس کے لیے تھے. پہلے فیز میں 4 ارب روپے ہم نے انگیجمنٹ, جس میں سوک انگیجمنٹ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور والنٹیئر ورک کے لیے ہے. اسپورٹس اکیڈمیز ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ ہے, کامیاب جوان مرکز ہے, کامیاب جوان انوویشن لیگ ہے. اسی طرح کامیاب جوان گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں. تو بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں, نوجوان تیار رہیں. کہ گرین موومنٹ کیا ہے؟ دیکھیں کامیاب گرین یوتھ موومنٹ جو کہ پرائم منسٹر عمران خان آلریڈی ہمارا 10 بلین کا جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, ٹری پلانٹیشن ہوگی, اس میں گرین سوسائٹیز بنائی جائیں گی یونیورسٹیز میں. نوجوانوں کو اس طرف لے کے آئیں گے تاکہ وہ اپنے والنٹیئر ورک کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. کیریئر کاؤنسلنگ, کامیاب جوان مرکز میں ہم نوجوانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ, جاب پلیسمنٹ, کامیاب جوان کے مختلف پروگرامز کو کیسے بننا ہے, جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں, مختلف قسم کی چیزیں, انٹرنشپ پروگرام سب سینٹرلائز کرنے جا رہے ہیں. تو میرا ایک ہی پیغام ہے نوجوانوں کو, کامیاب جوان .gov.pk وزٹ کرتے رہیں, اور نوجوانوں کے حوالے سے آپ کو ادھر سے بھی انفارمیشن مختلف پروگرامز کے بھی جو ہمارے چل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایلیجیبل, آگے قریب آئیے گا. یہ ایلیجیبل آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اتنے ہزار نوجوان, 18,918 نوجوان جو ہیں وہ ایلیجیبل قرار دے دیے گئے ہیں 24 ارب اور 30 کروڑ روپے کے. 24 ارب 30 کروڑ کے لیے جی. یہ پیسے جو ہیں تقسیم ہو چکے ہیں, اور یہ لائیو اپ ڈیٹ 14,275 میں تقسیم ہو چکے ہیں, اور یہ جاب کریشن ہوئی ہے اس سے 29,563 لوگوں کو. اوکے, اور یہ کیا ہے؟ یہ لون ان پروسیس 5 لاکھ لوگوں کا ان پروسیس ہے ابھی, اور یہ جو ہے ڈس اپروو ہو چکے ہیں. آگے جو ہے 6 ڈس اپروو ہو چکے ہیں, کام کیا گیا, اور یہ ٹوٹل اپلیکیشنز تھی. اوکے, یہ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس ایریا میں جابس کریٹ کی گئی ہیں تو میں نے یہاں کلک کیا ہے جاب کریشن پہ, تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا آپ کو ایک ڈیٹا کھلے گا جس میں پتہ چلے گا سروس سیکٹر میں, ایگریکلچر سیکٹر میں, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کس طرح سے جاب کریٹ کی جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ, اوکے یہ تو ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جاب کریشن ہوئی, لون ہوئی. یہ بتائیے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرض کیسے لیں, طریقہ کار آج بتائیے گا ناظرین کو. آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں, وہاں آپ کو باقاعدہ ایک باکس ملے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے قرض کیسے اپلائی کرنا ہے. باقاعدہ فارم ملے گا, اس فارم کو فل کریں. میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے. اگر بزنس پلان نہیں ہے تو پھر آپ کو قرض نہیں ملے گا. یہ خالصتاً ہم کاروبار اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, نئے بزنس اسٹارٹ اپس جو نوجوان کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے بہت ضروری ہے پہلے ہوم ورک کریں پھر لون اپلائی کریں. ادروائز آپ کا لون ریجیکٹ ہو جائے گا, جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوا بھی ہے. یہ پبلک منی ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اسے ہم
سیاسی بنیادوں پہ نہیں بانٹیں گے, فیورٹزم نہیں کریں گے. کسی بااثر شخصیت کے, چاہے وہ ایم این اے, ایم پی ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, کوئی سرکاری افسر ہے, ان کے رشتہ داروں کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے. یہ عام پبلک کے لیے, نوجوانوں کے لیے ہے, اور جن کو ملا ہے ہزاروں کی تعداد میں, وہ آپ جیسے ہی نوجوان ہیں, وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں یا کسی بااثر شخصیت کے رشتہ دار نہیں ہیں. تیاری کر کے آئیں, میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو پیسے ملیں گے, آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی روزگار پیدا. ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ 100 ارب روپے ہم نے تقسیم کرنے ہیں جون 2023 تک. ابھی ہم 25% ٹارگٹ اچیو کر سکے ہیں. 1.5 سال کام نہیں کر سکے کورونا کی وجہ سے, اور 2 سال اس پروگرام کو. بینکس ہیں وہ سارے ہمارے ڈسپلیڈ ہیں ویب سائٹ کے اوپر. 21 میں سے جس کے ساتھ یہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپلائی. 10 لاکھ کا قرض آپ کو گارنٹی سیکیورٹی کے 3% مارک اپ پہ مل رہا ہے. پھر 1 کروڑ ہے, اسی طرح 2.5 کروڑ ہے, اس میں کولیٹرل ہے, سیکیورٹی ہے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اسے 4 ٹیئرز بنا دیں, 5 لاکھ تک انٹرسٹ فری کر دیں, 20 لاکھ سیکیورٹی فری کر دیں, اور 2.5 کروڑ اور 5 کروڑ کر دیں. اور مجھے امید ہے اگلے 2 ہفتوں میں کیبنٹ سے منظوری لے لیں گے تو نوجوانوں کو مزید خوشخبری. سب سے زیادہ قرض کن نوجوانوں کو آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو پریفر ایریا ہے وہ 18 سال سے 29 سال کے جو نوجوان ہیں, یہاں 35 سال کے ہیں, تاکہ یہی یوتھ ہیں, یہی پاکستان کے لیے ایک روزگار کا انجن کا کردار ادا کریں گے. پاکستان کو یہی نوجوان اوپر لے کے جائیں گے, اور ہمارا فوکسڈ یہ ایج گروپ ہے. اور جو مجھے سن رہے ہیں اس ایج گروپ کے نوجوان, آپ تیاری پکڑیں, چاہے اسکل اسکالرشپس ہیں, چاہے انٹرنشپ ہے, چاہے بزنس لون ہے. ہماری کوشش ہے کہ کامیاب جوان پروگرام آپ تک پہنچے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. عثمان ڈار, بہت آخری بات بہت ضروری میں کرنا چاہ رہا ہوں. میری بہت سارے نوجوانوں سے بات ہوئی, وہ ان کو قرض تو نہیں ملتا, لیکن کیا وہ مس گائیڈڈ ہیں, وہ پریشان ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو شاید حقدار تھے, لیکن ایک پروسیس ہے جب ہم گزرتے ہیں, اور اس میں سے پھر چانسز ہے کہ ان کا بھی لون ریجیکٹ ہو جائے. اس لیے میں نے اپیل کروں گا یہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ریویو میں بھی اپلیکیشنز لے کے جا رہے ہیں. کچھ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی لون ریجیکٹ کیے گئے ہیں. مقصد ہمارا ٹارگٹ ہے پہلے فیز میں 1 لاکھ نوجوان, اور تقریباً 20,000-22,000 تک ہم پہنچ چکے ہیں. مزید 80,000 نوجوان جو ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا 5 لاکھ کے قریب ان پروسیس میں ہیں, تو ہم نے 6 لاکھ 7 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز پہ کام کیا ہے. یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا, ریجیکٹ بھی ہوئی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی تیاری کریں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم نے اس پیسے سے بزنس کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, روزگار پیدا کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ پیسے لے کے ہم ضائع کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان سے یہ لوگ کام. آپ کے آفس کی ذرا میں جھلک دکھانا چاہتا ہوں ناظرین. عثمان ڈار کا یہ آفس اور یہ سیٹ ہے ان کی. میرا دل ہے کہ آپ بیٹھے اور اپنی سیٹ پہ اپنا کام جاری رکھیں. ناظرین, وہ جو کام کا فارمولہ ہے نا, یہ دیکھیے گا یہاں بھی کسی کامیاب جوان پروگرام میں کسی نوجوان کی فائل, یہ کسی نوجوان کی اور بینکوں کی فائلیں, اس طرح یہ نیشنل بینک, UBL, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا جی فلیگ جی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے گا سارا دن یہاں کام اور کام والا فارمولہ چلتا ہے. اور یہ عثمان ڈار کی اپنی کچھ بڑی انعامات اور کچھ ایسے یادگار چیزیں ہیں, اسپینئرز. اور ایک تصویر کس نے بنا کے دی آپ کو؟ یہ بھی کوئی فین ہے میرا, اس نے مجھے بنا دی. جی, عثمان ڈار کے کمرے میں یہ تصویر ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ کسی فین نے بنا کے دی ہے یہ تصویر, اور نام بھی لکھا ہوا ہے کسی کا, محمد حمزہ شفقت. اچھا, ڈپٹی کمشنر. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے گا اسی طرح یہ دیکھیے گا بڑی یادگار تصویر ہے. بلکہ میں نے تو ایک دفعہ جناح ہاؤس بھی دکھایا تھا شہر اقبال میں, قائد کی تصویر ہے. اور یہ دیکھیے گا عثمان ڈار کے بڑے فین ہیں عثمان ڈار صاحب. آپ کے تو یہاں پہ ختم ہونے کی نام ہی نہیں لے رہی یہ چیزیں, زبردست. اور ناظرین, آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, عثمان ڈار صاحب تو میٹنگ میں شاید ابھی چلے جائیں اور ہم بھی ان کے ساتھ جائیں, لیکن آخری بات جو بہت امپورٹنٹ تھی, یہ سامنے آ گیا ٹول بار. اور یہ ناظرین جاب کریشن کی جو بات کر رہے تھے ہم, یہ سب سے زیادہ جاب جو کریٹ ہوئی ہیں عثمان ڈار صاحب سروس سیکٹر میں ہوئی ہیں. سروس سیکٹر میں 72%. اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں پروفیشنل سروسز, انفارمیشن, ریٹیل سٹور سب سے زیادہ کھلے ہیں. ریٹیل سٹور, دکانیں سب سے زیادہ لوگوں نے قرض لے کے دکانیں کھولی ہیں. سروس سیکٹر میں کم از کم 72% ہوا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ایگریکلچر میں 17%, اور ساتھ ہی مینوفیکچرنگ میں 9%. یعنی کہ ہر چیز آپ کو
वेब साइट पे डिस्प्ले हुई है, आप जाके सर्च करें और देखें। और ये कामयाब जवान प्रोग्राम ओपन बिल्कुल पब्लिक कर दी हर चीज़ उन्होंने, और हर एक कर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। यकीनन मैं जो आखिरी बात करना चाह रहा हूँ नाज़रीन, 1 लाख नौजवानों को कर्ज मिलना है और अभी तक मिला है तकरीबन 20,000 के करीब, तकरीबन टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और बाकी 80,000 आप भी हो सकते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। अगर रिजेक्ट हुआ तो दोबारा करें। और यकीनन मैं यहाँ से इजाज़त लेने से पहले ये कहता हूँ कि ये देखिएगा, ये कामयाब कहानियाँ ये भी आप जैसे ही हैं सारे, जिन्होंने कर्ज लिया और इन्होंने हिम्मत बंधाई, इन्होंने खुद भी रोजगार किया और दूसरों को भी रोजगार दिया। टीका खान सानी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इजाज़त दीजिएगा, आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अल्लाह निगहबान।